بہت بہت شکریہ. میں اس کے بعد دعوت دوں گا بہت بہت شکریہ. ہمارے برادر آغا عین الہدا کو کہ وہ بھی آن لائن آ چکے ہیں انشاءاللہ. ان کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم آغا السلام صاحب آغا جان. جی جی وعلیکم بہت بہت شکریہ. آپ وعلیکم نے بھی اپنا السلام. وقت نکال کے آئے. بسم اللہ آپ اپنی بات کو رکھیے جناب. بہت بہت شکریہ. جی آغا جان، آپ مجھے سن پا رہے ہیں آغا جان؟ جی 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 آغا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ واجمعین. آغا صاحب تھوڑا اما آپ بعد پیچھے موبائل کو تھوڑا پیچھے رکھیے. بے بخشید. اما بعد قال اللہ تعالی آغا فی صاحب القرآن موبائل کو تھوڑا الکریم. پیچھے رکھیے. آغا یہاں تک یہ ٹھیک اور آ رہے تھوڑا ہیں آغا پیچھے جان؟ جائیے. اور تھوڑا پیچھے. اور موبائل. مطلب جی 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 بولے ایکچولی بولے بولے. جی بولے بولے آغا صاحب ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ واجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. صدق اللہ العلی العظیم. آغا جان، سب سے پہلے میں جو مجمع روحانیون اور بالخصوص آغا سید علی جو کہ اس پروگرام کو لائیو ہوسٹ کر رہے ہیں اور آپ کی جو اس اہم موضوع اور ماہ ربیع الاول کی اس میں جہاں یہ ایشو برننگ ایشو ہے اتحاد کے اوپر آپ نے یہ لائیو جو پروگرام رکھا ہے، میں آپ کی جی اس پہل کو سلام کرتا ہوں اور بہت آپ بہت کو شکریہ جناب. خدا آپ شکریہ کو ادا سلامت کرتا رکھے. ہوں کہ بندے حقیر بندہ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ اس موضوع پہ لب گشائی کر سکے. بہرحال جس قرآن مجید کے دیکھو ایسے مسلم و ایسے ہیومن بینگ دونوں نگاہوں سے ہمیں کسی لیجنڈ کسی فلسفر کی نظریہ اتحاد کو لے کے اس سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے یعنی خداوند عالم نے اتحاد کا کیسے ذکر کیا صحیح اور یہ بہت موضوع کتنا اہم ہے. صحیح. پوائنٹ آف ویو قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے یہ موضوع کتنا اہم ہے، ہمیں اس پہ روشنی ڈالنا بہت اہم ہے. صحیح. تو جناب علی، جس قدر خداوند عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، قل یا اہل الکتاب، اے میرے حبیب کہہ تو ان کتاب یعنی خدا کی کتاب کو جو فالو کرتے ہیں، خدا کے جانب سے مقرر کتاب کو جو مانتے ہیں، ان سے کہہ دو. کیا کہو؟ یہی چیز کہ اگر وہ آپ کو نبی نہ مانے تو نہ صحیح. مانے، مگر جن چیز پہ ہم ایک ہو سکتے ہیں، جو چیز ہم میں کامن ہے، سیم ہے، اس پر تو اتفاق ہو جاؤ، اس پر تو صحیح. ایک ہو جاؤ. پھر خداوند عالم نے اپنی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھی جس میں سر فہرست کی کس صحیح. چیز پر ایک ہو، کب ایک ہو، جبکہ کنڈیشن اس میں یہ رکھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے. صحیح. دوسرا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ قرار دے. یعنی اہل یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا نہ بتائے، یعنی صحیح. عیسائی جناب حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہ قرار دے. اور تیسرا، خدا کے یہ کنڈیشن سے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی رب نہیں مانے، یعنی ہم میں سے کسی کو اپنا رب، یعنی عربی میں رب کا معنی یعنی رزق دینے والا، پالنے والا. صحیح. تو اس کے علاوہ جو چیز ہم میں کامن ہے، یعنی بہت بڑی چیز یہاں پہ خداوند عالم نے اپنی رضا کو بتایا کہ ایک ڈس یونٹی ایک کتنا بڑا ایک خطرہ ہے ایک سماج کے لیے، ایک مطلب اس عالم جہاں کے لیے. یعنی رسول اللہ سے کہہ رہے کہ اے میرا نبی، اگر آپ کو یہ آخری نبی نہ بھی مانے تو کوئی حرج نہیں، مگر ان نقطوں پہ جو ہم میں کامن ہے اس پر انہیں کہو کہ ان سے ایک ہو جائے. بس جناب علی، یہاں پہ ہمیں یونٹی کی ڈیفینیشن و یونٹی کی میننگ ایز اے قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے ایز اے ہیومن بینگ ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے، جاننا ہے بہت صحیح. کہ کیا اتحاد
موجودہ صورتحال کی ایک ضرورت کا نام ہے صحیح کہ ایک ضرورت جس قدر آج کے زمانے میں ابھی جسے کہ پولیٹیکل جو الائنس بنتی ہے، بھائی میری 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 کچھ ریکوائرمنٹ میرا پورا نہیں ہو رہا ہے، فلفل نہیں ہو رہا ہے، تو میں اتحاد کا نعرہ لگا رہا ہوں، یار اتحاد کرو کیونکہ میری ضرورت ہے وہ. اس کے بعد مجھے وتھ ہارٹ اور مینٹلی اور ہارٹ سے ہم نہیں چاہتے، مگر ایک ضرورت کے حساب سے ہم اتحاد کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں. صحیح. اور دوسرا، کیا اتحاد ایک پولیٹیکل ٹیکٹس ہے، ایک چالاکی جس میں ہم مظلومیت کو ایجنڈا بنا کے، جس میں ہم ظلم کو ایجنڈا بنا کے اتحاد کا نعرہ لگائیں؟ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پورے روح جہاں میں، ابھی پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اہل تشیع کو ٹارگٹ کلنگ کیا جا رہا ہے، افغانستان کے اندر ہو رہا ہے، یا کہیں جگہ پہ معذاللہ کسی اہل سنت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ان چیزوں کو دیکھ کے ہم اتحاد کا نعرہ لگائیں کہ بھائی اتحاد ہونی چاہیے، کیونکہ ضرورت پیٹ رہے ہو آپ وہاں، پیٹ رہے آپ اتحاد کا نعرہ لگا رہے ہو. اگر ہر جگہ پیس ہوتا، امن ہوتا، تب بھی کیا آپ کو اتحاد کی ضرورت ہوتا؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک نقطہ ہے. بقول اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں آغا جان، تو اتحاد انسان کی فطرت کی ضرورت ہے. اتحاد انسان کی فطرت کو اتحاد کی ضرورت ہے. ہم اگر غور و فکر کریں، یہ پوری کائنات کی جو وجود ہے یہ اتحاد کی وجہ سے، پوری کائنات کی وجود، یہ سورج، یہ آسمان، یہ تارے، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ ندیاں، اگر یہ اپنی انانیت پہ اتر آتا، اگر یہ اپنی غروریت پہ اتر آتا، آیا یہ دنیا اتنی خوبصورت دکھتا؟ خدا بند عالم کی قوت اسی اتحاد میں ہے. پروردگار کے اتحاد کے بغیر نہ اسلام رہ سکتا اور نہ مسلمان، نہ اس روح سرزمین اتحاد کے بغیر نہیں رہ سکتا. لہذا اسلام کی دائرے میں اگر آنا ہے کسی کو، ہمارے ایمان کا حصہ ہی اتحاد ہے. اور ہم نے اتحاد کو جس طرح اتحاد کا نعرہ ہمارے جو خواص طبقے، ہمارے عالم دین ممبروں سے اتحاد کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہ ہماری زبانوں کے، ہمارے عوام کے دلوں میں کیوں نہیں اتر پایا؟ یہ ایک سوال ہے. اتنا اتحاد کے ذکر ہوتا ہے، لیکن وہ اس چیز کو اتنا سیریس کیوں نہیں لے رہے؟ وہ اس چیز کو اتنا غیر ضروری کیوں سمجھتے ہیں اتحاد کو؟ جبکہ ہم دنیا کے ہر چیز میں دیکھیں آغا جان، ہم اپنی جسم کو دیکھیں، ہمارے جسم، اتنی بڑی جسم، الگ ہماری باڈی آرگن سے، ہمارے ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھیں ہیں ہمارے، اگر یہ اتحاد میں نہ رہتا، اپنی آرڈر میں کام نہ کرتا، آیا یہ جسم سالم رہتا؟ بہت صحیح. تو اتنی چیزیں، یہ ایز اے مسلمان نہیں، ایز اے مسلم نہیں، ایز اے ہیومن بینگ ایک لاجک سے دیکھے. دیکھو ایک اتحاد، جب آپ کے جسم ایک آرڈر اور ایک اتحاد سے نہیں چل سکتا، تو یہ کائنات کیسے ممکن ہے کہ بنا اتحاد کے کیسے ہی چل سکتا ہے؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اور دوسری چیز آغا، میں نے بہت سارے ہمارے کچھ شیعہ برادر اور اہل سنت کی کچھ برادر جب ہم یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، یہ بات میں نے کئی بار ان سے سنا ہے کہ ہمیں ظاہری اتحاد کرنی چاہیے، ظاہری اتحاد. آغا جان، ظاہری اتحاد اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بعد میں پھر آپ مطلب بعد میں جا کے آپ ابھی ظاہری اتحاد کی آپ ذکر بات کریں گے، آپ بھاشن دیں گے، آپ اسپیچ دیں گے، آپ اس پہ سیمینار رکھیں گے، آپ اس کے اوپر مطلب آدھا گھنٹے کی ڈسکشن آپ کریں گے، پھر آپ جا کے بعد میں پھر آپ تفرقہ پھیلاؤ گے. مگر آپ باہر اتحاد کا ذکر اگر کرتے ہو، آپ کے گھر میں اتحاد ہونا لازم ہے آغا جان. آپ ہپوکریسی، منافقت نہیں ہے، یہاں پہ منافقت سے کام نہیں چلے گا. اتحاد کا مطلب یہ بھی نہیں کہ جس قدر ہمارے برادران نے جو ہمارے اس میں پینل میں بیٹھے تھے، انہوں نے بہت امپورٹنٹ، اتحاد کا مطلب یہ نہیں کہ سب مسلمان ہو جاؤ، سب شیعہ بن جاؤ. یونٹی ان ڈائیورسٹی، جو نہرو جی نے جو ایک بات کہی تھی، یونٹی ان ڈائیورسٹی، سب کچھ الگ ہے مگر پھر بھی یونائٹ ہے. صحیح. یہاں پہ لذت آئے گی، یہاں پہ مزہ ہے اس اتحاد کا. صحیح. یہ چیز ہے آغا جان. دوسرا بہت اہم، اگر ایسے مسلم
اگر ہم دیکھیں جس قدر ہم نے نماز اور روزے کو ہم نے اپنا ایمان کا حصہ مانا ہے اور واجبات میں سے ہم سب اتنا، اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اگر یہ نماز روزہ ہم سے چھوٹ جائے ہم سے گناہ ہوا ہے. صحیح. یہ تمام عالم جہاں کو بالخصوص اہل تشیع اہل مسلمان کو یہ باور کرنی چاہیے کہ جس قدر نماز اور روزے کو آپ نے اپنا ایمان کا ہمیں یہ باور ہونی چاہیے کہ ہم سے خطا ہوا ہے، ہم سے ظلم ہوا ہے اور ہم سے گناہ ہوا ہے. یہ احساس ہونی چاہیے ہمیں، یہ احساس ہمارے من میں ہونی چاہیے، یہ فکر یہ خیال ہمارے آنی چاہیے. صحیح. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی 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 ہے وہ انسانیت کی جو بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹس میں سے اتحاد بنیادی حق. بنا اتحاد کے نہ حق ٹک سکتے اور نہ باطل. صحیح. نہ حق. جس قدر میں مثال دیتا ہوں، امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبوں میں ارشاد فرماتے ہیں، مومنین ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل کوفہ تمہارے صرف بدن ایک جگہ پہ ہے، تمہارے فکر جدا جدا ہے. پھر دوسری جانب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل کوفہ تم یہ جان کر کہ بھی میں امام حق ہوں تب بھی تم یونائٹ نہیں ہو، تب بھی تم ایک نہیں ہو. لیکن دوسری جانب جو معاویہ کا لشکر ہے وہ لشکر جانتا ہے معاویہ جو ہے وہ ناحق امام ہے، پھر بھی وہ اتحاد ہے، اتفاق ہے. اور اسی اتحاد کے بنیاد پہ، نہ کہ حق کے بنیاد پہ، اسی اتحاد کے بنیاد پہ لشکر معاویہ نے امیر المومنین کا حق پامال کیا اور حق چھین لیا. صحیح. حق کے بنیاد پہ نہیں، اتحاد کے بنیاد پہ. تو بس یہی ریفرنس ہے کہ اگر یہ ایز اے ہیومن بینگ، اگر ہم ایز اے مسلم بات نہ کریں، لبرل ایک ہیومن بینگ کی بات کریں، اتحاد ہماری زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. There is a beauty and power in unity, آغا جان. So we must be unite with heart and mind. اگر اتحاد نہ ہو آپ مینٹلی سیٹسفائی ہو ہی نہیں سکتا، آپ پریشان رہو گے. آپ اپنی گھر میں کسی سے لڑ کے دیکھو، کسی چیز سے نہ اتفاق ہو کے دینا، آپ ذہنی پریشان رہو گے، آپ خود بیمار ہو جاؤ گے، ذہنی بیمار. تو اسی لیے اگر ہم دونوں پیمانوں میں ایز اے مسلم و ایز اے ہیومن بینگ دونوں طرف اتحاد واجب ہے اور لازم ہے، یہ طے ہے. اسی لیے امام راحل بت شکن زمان امام خمینی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شیعہ اور سنی کے بیچ جو یہ فتویٰ ہے معروف، جو شیعہ اور سنی کے بیچ مطلب آپ اگر فتنے کے ذکر کرے، بات کرے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اتنی بڑی بات یہ کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ تو نہیں تھا، اتنی بڑی بات امام راحل نے قرآن مجید کی روشنی سے ہی کہا ہے، قرآن کے ریفرنس سے ہی کہا ہے. اور یہ جان کے حکمت فطرت اتحاد کو جان کے ہی امام راحل نے اتنی بڑی بات کہی ہے. تو دونوں اینگل سے دیکھیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز آغا جان، جہاں پہ یونٹی، میں نے یونٹی ان ڈائیورسٹی کی آپ کو بات کہی، ہم میں سوچ ہماری الگ ہے، بہت ساری ہماری صرف مذہب نہیں، ہماری کلچر، بہت ساری چیزیں الگ ہے. سب سے ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ ٹالرنس، میں یہ مانتا ہوں ڈس یونٹی کے پیچھے سب سے بڑی جو چیز ایک ہے، یہ بیماری ہمارے عالموں میں بھی ہے، یہ بیماری ہمارے جو بڑے بڑے اسکالرز ان میں بھی ہے، وہ بیماری ہے انانیت اور غرور اور تکبر. تکبر ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آج کرسے سے کوئی ابھر کے آئے گا اور کرسے پا، یہ بیماری میں نے علماء میں دیکھا ہے، وہ کرسے پا کھنتا.
مطلب ان کے اندر وہ انا، یعنی یہ انفیریئر اور سپیریئر، یعنی خویش بچن یہ کیا کریں گے؟ صحیح. مطلب سامنے والا ٹولریٹ کرے ہم کو کوئی مطلب جو یہ ایک بیماری ہمارے عالموں کو، یہ بیماری ان کو نہیں چھوڑ پائے. عام جاہل ہم جیسے دنیا، یہ تو بیماری تو سب میں کامن پائی جاتی ہے، لیکن ایک انقلاب ساز عالم دین اتنا انقلابی ذکر کرنے کے بعد آخر میں جب اس کے لب سے یہ بات ایک کہ سامنے والے کو پریجوڈائز، ایک فیلنگ، پریجوڈائز کہتا ہے اس کو، کہ میں تھوڑا افضل ہوں، یہ جو مطلب ایک اس طبقے سے، بیکورڈ ایریا سے. تو انانیت اور تکبر و غرور ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈس یونٹی کے لیے، جو کرگل کے اندر، یہ کرگل کے اندر بھی اور باہر بھی یہ چیز کامن ہے، یہ ایک وجہ ہے. اور آپ کے انداز گفتگو، بہت ساری چیزیں ہماری کانٹراڈکشن، ہماری نظریاتی کانٹریکٹ وہ کریں گے، ہمارے ایک نہیں ہوتے، لیکن آپ اس کو کس انداز سے اس کو سمجھا رہے، لاجیکلی، منطقی انداز سے، کہ وہ آدمی من سے، خوشی سے آپ کی بات کو تسلیم کرے، حق کو قبول کرے. اگر آپ کے پاس انداز گفتگو نہیں، آپ کو بتانے کے مطلب اس بات کو آپ کو اس تک پہنچانے کے اندر آپ کے سلیقہ اور آپ کے اندر انداز نہیں، تو وہ سامنے والا آپ کو ایکسپٹ کرنے کی آپ کی بات نہیں سن سکتا. یہ میرا نظریہ ہے. تو اتحاد کا آخری، بس اس کے بعد میں اپنا زحمت آپ کو تمام کرتا ہوں، کہ ایک خوبصورت تعمیر ہوا ایک بلڈنگ، ایک منزل، ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں لیکن ہم اندر پس منظر کو نہیں دیکھتے. ہم صرف اس بلڈنگ کی خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے اندر سیمنٹ، اس کے اندر کی سریا، اس کے اندر کی اینٹوں کو، اتحاد، وہ سب مل کے ایک شبیہ، ایک مجسمہ جو اس بلڈنگ کو ایک روپ دیا ہے، ایک شکل دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بلڈنگ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ہم اس شے کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہے، ہم ظاہر بلڈنگ کو دیکھ کے کہ ایسے مسلم، ایسے ہیومن بینگ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک وٹل ہے سب کے لیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آغا صاحب، آپ نے بہترین بات بتائے. دیکھیں، ضروری ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹالرنس ہونا بہت ضروری ہے، چاہے ہم آپس میں مسلمان ہوں ان کے اندر بھی، چاہے ہمارے بدھسٹ برادر ہو، چاہے ہمارے مسلمان ہو، چاہے ہمارے ہندوز ہو، پورے ہندوستان کے اندر ہم ایک دوسرے کے اندر اگر ٹالرنس نہیں ہو تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر آپ ٹیکسی میں سوار ہو اور آپ اگر بس میں سوار ہیں اور اس بس اور ٹیکسی کو ایک ہدف تک کا جانا ہے، لیکن وہ ٹیکسی کے اندر کے سوار والے جو مختلف لوگ جو ٹیکسی میں سوار ہوتے وہ آپس میں لڑنا شروع کر دے تو کوئی بھی اپنے ہدف و مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ڈیسٹینیشن تک آپ نہیں پہنچ دیکھیں گے سکتے. ٹیکسی کے اندر سب آرام سے بیٹھتے، کیوں کہ سب کو معلوم ہے کہ مجھے ہدف تک پہنچنا ہے، اور ایک دوسرے کو سہارا دیے بنا، ایک دوسرے کو ٹالرنس کرے بنا میں ہدف اور مقصد تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہوں. یہ تک بھی ہمیں پتا ہے. تو بہت ضروری ہے یہاں پر کہ ہم آئے اور وہ جو تکبرانہ سوچ ہے ہماری اس کو اخلاق میں تبدیل کریں. ایروگنس، بے شک. بولنے سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کیسا بولنا ہے، ہمیں بتانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے ہمیں کیسا بتانا ہے. جسے کہا جاتا ہے کہ کہاں بولنا ہے، کیا بولنا اور کیسا بولنا ہے. اگر انسان کو نہیں آتا ہے، نہیں معلوم ہے، تو وہ کبھی بھی کوئی بھی معاشرہ سدھار نہیں سکتا ہے، وہ کام خراب ہی کرتے رہے گا. بے شک. اور دیکھیے آگا، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے عراق میں ہو، چاہے بنگلہ دیش کے اندر ہو، جو بیچارے ایک ہندو جوان لڑکے کو بے خطا مار دیا گیا ہو، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو آئے اور ایک بے خطا انسان کو آ کر، کیونکہ وہ میرے مذاہب کا نہیں، اس کو آ کے مارے. وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے. جتنی بھی ان جیسوں کے اوپر اگر مذمت کی جائے اتنا کم ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ بنگلہ دیش کے اندر کسی جاہل اور احمق اور بیوقوف لوگوں نے آ کر، بے دین لوگوں نے آ کر ایک بے خطا ہندو کو مارا ہے تو ہم آئے اور
ہمارے ہندوستان کے اندر ہی ہمارے اور بے خطا اقلیتوں کے اوپر حملہ کرے، جس طرح تریپورا کے اندر ہوا کہ ہمارے اور بے خطاؤں کو مارے. یہ اور ایک ریئیکشن یقین جانے کی جو کوئی بھی ہو جو ایسی حرکت کرنے والا جو ہمارے کرگل کے اندر کیوں نہ ہو، اگر خدا نہ کر کسی جگہ حالت خراب ہو جائے اور ہم ہمارے کرگل کے اندر جو ہمارے اقلیت بدھسٹ رہتے ہیں ہم جائے ان پر حملہ کریں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ زنانہ حرکت ہے، یہ بہادری نہیں ہے، یہ احمقانہ حرکت ہے. بلکہ ان بدھسٹوں کو، ان ہندوؤں کو یقین ہونا چاہیے کہ ہم اس جگہ پر رہتے، امتوں کے بیچ میں رہتے کہ یہاں ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، یہاں ہم امن و امان کے ساتھ رہتے. اور یہ تاریخ بھی نہیں رہی ہے کرگل کی کہ کرگل کے اندر کوئی ہندوستان میں حالات خراب ہونے کی وجہ سے کسی ٹورسٹ پہ حملہ ہوا ہو، کسی ہندو پہ حملہ ہوا ہو، کسی بدھسٹ پہ حملہ ہوا ہو. یہ کوئی تاریخ ہمارے کرگل کی رہی نہیں ہے، اور نہ انشاءاللہ امید کرتے ہم کہ کبھی ایسی تاریخ نہیں ہوں گی ہمارے کرگل کی کہ ہندوستان میں ہو، لداخ میں ہو، اگر حالات خراب ہو تو ہمارے جگہ پہ اقلیت رہنے والے وہ خوف زدہ ہو. نہ، مسلمان یعنی امن و امان دینے والا، اسلام یعنی امن و امان دینے والا. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ نے بہترین باتیں بولے، اور امید کرتے ہیں علماء سے بھی، اور جو علماء نہیں ہیں آپ جیسے اسکالرس جتنے بھی ہیں کرگل کے اندر آئے، آ کر فرنٹ پہ آئے، بولے، لب کھولے، آپ لوگ بولے بس ہو گیا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے فتنہ ہو رہا ہے بولے، احترام اور اخلاق کے ساتھ بولے. آپ لوگ بھی آئے، ویڈیوز بنائے اور آ کر بولے معاشرے کے اندر بس ہو گیا. کب تک کا اس پورے معاشرے کو، جس معاشرے کو ہمیں رشد دینا تھا، ڈیولپ کرنا تھا، آئے آپ ایڈوکیشن کے اندر ہمارے معاشرے کو ڈیولپ کرے، شعور کے اندر ڈیولپ کرے، انسانیت کے اندر ڈیولپ کرے. پورے ہندوستان کے اندر ایک آئیڈیل بنے ہمارے بچے لوگوں کو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہے کہ اگر انہیں مسلمان کہتے ہیں، اگر یہی ہے مسلمان تو بس بہترین مذہب اسلام ہے، مذہب مسلمان ہے. بھائی ایسی مثال بنائے، ایسے لوگ بنائے، سوسائٹی کو اس طرف لے کے جاوے. بے شک اپنے چھوٹے چھوٹے معمولی چیزوں کے اختلافات کو کنار کریں اور آ کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے مستقبل کو بنائیں، اپنے لوگوں کی، ہمارے جوان کو بنائیں، آئے اچھے سے اچھے کام کریں انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا.